ذرا سنیے گا. یہاں پہ میں ایک بات بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا اور کسی کو میری بات بری نہ لگے. اچھا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. کیسے؟ دیکھیے یہ تو ہماری چار جو ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے. کیا؟ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو وہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کھانے کو چنے نہیں پچھواڑا مانگے جائی پھل، تنخواہ 550، کندھے پہ ٹانگے رائی پھل. ہم نے جو مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کیا ہے، کیا یہ کیا بک رہے ہو مادر چوت؟ یہ میڈ ان پاکستان کامیابی ہے، یہ میڈ ان چائنا کامیابی نہیں ہے. اوقات میں رہو. 100% میڈ ان پاکستان. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ کرے دینا آپ. کنٹرول. 4 گھنٹے کی جنگ میں دنیا میں کوئی 4 گھنٹے کی جنگ ہوئی ہے اور اس پر کوئی فیلڈ مارشل بنتا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہنسنے کا مقام ہے. جو 71 کی جنگ ہوئی تھی، 71 کی جنگ میں انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور کئی جنگیں وہ جیتی. اس کو بہت مشکل سے یہ ایئر مارشل بنایا، لیکن یہ 4 گھنٹے کی جنگ یہ عاصم منیر کو ہی ایئر مارشل بنایا. آ جاؤ میدان میں. اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے ملتی ہیں. وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے. اچھا چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں گے تو جیسے کہ اب ہم نے جو شملہ معاہدے کو ختم کیا ہے، اس طرح یہ معاہدہ ختم کر دیں گے. اب ہمارے خواجہ آصف صاحب بالکل کھل کے بول رہے ہیں، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، کہ صاحب آپ کوئی لائن آف کنٹرول نہیں، جس کی بھی طاقت ہو وہ قبضہ کر لے. مائی گاڈ، مقبوضہ کشمیر پہ کر لے. تمہیں ہمت ہے تو ہمارے آزاد کشمیر پہ کر لو. توبہ. پاکستان کے اوپر ایک ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے. ایٹم بم تو آپ کو ایک دم ختم کرتا ہے نا. جو بنجر پن ہے نا، یا خدا نہ خواستہ اگر یہ پانی دریاؤں کا بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ سسک کے آپ اس تکلیف میں جاتے ہیں. سندھ میں، جہلم میں اور چناب میں یہ جو پاکستان کے پانی ہے ان کا رخ موڑا جائے گا. بھارت اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ہمارے جو دریائیں ان کے اوپر اب انڈیا نہریں نکالنے والا ہے اور وہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں رائٹرز کی خبر کے مطابق. تو پھر پورے پاکستان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بھارت کا دریائے چناب پر رنبیر نہر کی لمبائی 120 کلومیٹر کرنے کا منصوبہ، یہ رائٹرز نے بتایا ہے. مقبوضہ کشمیر کے پاور پروجیکٹ سے بھی پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ ہے، یہ بھی رائٹرز نے کہا ہے. اب یہ خبریں اس وقت آ رہی ہیں جب پاکستان کے اندر اس وقت جشن منایا جا رہا ہے. جنگ کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. بات بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا اور کسی کو میری بات بری نہ لگے. یہ بات میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں اور ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ہم نے جو مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کیا ہے، صحیح، یہ میڈ ان پاکستان کامیابی ہے، یہ میڈ ان چائنا کامیابی نہیں ہے. 100% میڈ ان پاکستان. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ کرے دینا آپ. میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے. ہماری اور چائنا کی دوستی جو ہے اس پہ ہمیں فخر ہے. لیکن ہم نے جو رافیل جہاز گرائے ہیں یہ ہم نے اپنی صلاحیت سے گرائے ہیں. یقیناً اس میں کوئی انٹیلیجنس سسٹم جو ہے چائنا کا اس نے ہماری مدد کی ہوگی، صحیح، لیکن بھائی جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی جہازوں میں وہ کون تھے؟ پاکستانی تھے نا. پاکستانی تھے. ان پائلٹس کو جو سائبر کمانڈ سسٹم اور اسپیس کمانڈ سسٹم سے جو ان کو معلومات مل رہی تھی وہ کون دے رہا؟ پاکستانی دے رہے تھے. ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے ملتی ہیں. وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے. اچھا، چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. یہ تو یقیناً آپ کو وہ سیٹلائٹ بنانے میں آپ کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کی ہوگی، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ نے صرف چائنا سے تو نہیں لی ہوئی. تو جو ہم نے جو اپنا جو سسٹم بنایا ہے
وہ صرف چائنا کی مدد سے ہم نے نہیں بنایا, اس میں ہم نے اور بھی جو ممالک ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے مدد لی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کوارڈینیشن تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی کوارڈینیشن تھی کہ ادھر سے ایئر فورس کے پائلٹ جو ہیں وہ اپنے جہازوں سے انڈیا کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے ایئر بیسز پہ میزائل برسا رہے ہیں, دوسری طرف سے پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے کچھ اور ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر جہاز نہیں اڑے, اس کے بعد وہاں سے جہاز نہیں اڑے. تو یہ ایئر چیف ظہیر بابر سدھو اور ہمارے جو آرمی چیف تھے جو اب فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کی اور نیول چیف, یہ ان کی کوارڈینیشن تھی. اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے پاکستان کی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, انڈیا کہہ رہا ہے یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, کچھ ویسٹرن میڈیا کے اخبارات اور ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, میڈ ان چائنا نہیں ہے, یہ میڈ ان پاکستان وکٹری ہے. ابھی نہ میں اس پوزیشن میں ہوں, نہ ہی ہمارے ارباب اختیار اس پوزیشن میں ہے کہ اس معاملے پہ زیادہ بات کی ڈیٹیل سامنے رکھیں, کیونکہ ابھی ہمیں خدشہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہے, دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ابھی ہم ٹھیک ہے, دشمن اگر سمجھتا ہے کہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے پاکستان کی تو اس غلط فہمی میں رہے. اگلی دفعہ جب وہ حملہ کرے گا تو کچھ نئے سرپرائز ملیں گے, اس کو میڈ ان پاکستان چیزیں نظر آئیں گی اور پوری دنیا کو نظر آئیں گی. پاکستان کا 91,000 کیوسک ٹن 91,000 کیوسک ٹن واٹر روک دیا ہے چناب میں. وہاں پہ جو ہیڈ میرالا سے آگے کہہ رہے ہیں سوکھا پڑ چکا ہے اور خشک پڑا ہے. یہ تو کھلے عام ہو رہا ہے. اب تو وہ سرے عام کھلے عام بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی اسپیچز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھس کر ماریں گے, ہم تباہ و برباد کر دیں گے. یہ سب تو وہ پہلے جو باتیں کبھی نہیں سنی تھی ان کے منہ سے, اب وہ بھی سننی پڑی ہیں. لیکن پانی تو بند ہو رہا ہے. اور یہ تو جب جنگ نہیں ہوئی تھی سٹارٹ, جو ابھی کچھ دن پہلے جنگ ہوئی ہے 4 دن کی 3 دن کی, اس سے پہلے ہی پانی روکا گیا تھا ان کی طرف سے اور چھوڑا بھی گیا تھا, جس کے اوپر بڑی واویلا مچا تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کیا کہا گیا. فیڈرل منسٹر ہیں موئن بٹو, انہوں نے کہا انڈیا ہمارا پانی نہیں روک سکتا, یہ ہماری لائف لائن ہے, اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. انڈیا نے تو آپ کا پانی روک دیا, آپ کہہ رہے ہیں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس بات کی. اور یہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر ویسی ادھر ادھر کہیں اسپیچ کی ہوتی تو ہم بات بھی نہ کرتے. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ یہ بول رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا پانی نہیں روک سکتا, یہ ہماری بار بار اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دہشت گردی کا صفایا ابھی نہیں ہوا, دہشت گردی کا صفایا ہم نے کرنا ہے. کہتی ابھی بھارت کا ہاتھ میں ہے, جب بند کرنا چاہے بند کر. تم دھمکیاں کب تک دو گے؟ تمہارے اندر اگر ٹپڑ ہے تو جاؤ بھارت سے نپٹ لو. لیکن چیخیں نکل گئی ہیں پانی کے معاملے پہ, ڈرا ڈرا کے مارنا, بھگو بھگو کے مارنا, یہ کہاوت ہے, یہ بھارت نے کیا. اب تھوڑا سا یہ تو ہماری چار جو ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے جی. اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو وہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک. اور آپ کی کتنی طاقت ہے, آپ کی جو سارے جو آپ کے جو بھارت کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے جنگ کی جو لڑی ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور آپ نے جنگ کی تیاری نہیں کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب ایک تو ہمارا پانی پر آگائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں جی. تو پانی تو آدمی کی لائف لائن ہے, پانی بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ اگر یہ تو زندگی اس میں تو کوئی ذرائع دنیا مانتی ہے. پھر وہ عالمی معاہدہ ہوا ہے اور اس میں کوئی کلوز ایسی نہیں ہے کہ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں جی. اب اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ جو آدمی, اب دیکھیے 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, آپ اس میں اب وہ ہمارے جیتنے کے کوئی امکان نہیں تھے, اس کے باوجود بھی ہم نے بڑی بہادری سے لڑے. خود آپ کا وہ جو فیلڈ مارشل کہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اگر آپ ہمارا پانی بند کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, دریا سندھ بہتا ہوا رہا ہے جی. یہ معاہدہ ہی غلط ہے. اگر آپ نے کہیں گے تو جیسے کہ اب ہم نے جو شملہ معاہدے کو ختم کیا ہے, اس طرح یہ معاہدہ ختم کر دیں گے. اب ہمارا خواجہ آصف صاحب بالکل کھل کے بول رہے ہیں, جو ہمارے وزیر دفاع ہیں, سب آپ کو لائن آف کنٹرول نہیں, جس کی بھی طاقت ہو وہ قبضہ کر لے. مقبوضہ کشمیر پہ کر لے, تمہیں ہمت ہے تو ہمارے آزاد کشمیر پہ کر لو, آ جاؤ میدان میں.
वो कह रहे हैं कि हम लाइन को इस लाइन को हमने मिटा दिया, बस अब हम घुस जाएंगे तुम्हारे इस लाइन पर, शिमला माहदा ख़त्म हो गया। ये समझ रहा है कि हम गज़ा हैं, तो अब वो उसको पहला मिल गया है, लेकिन हमने बता दिया था कि हम तुम्हारा बुरा हाल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारी जो PF की जो पाकिस्तान एयर फोर्स की जो सलाहियतें हैं उससे हम आगाह थे, तो हमें मालूम था कि आपका बुरा हाल करेगी पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो उन्होंने किया। आपके 6 जहाज़, तो एक मिराज 2000 गिराया, 3 राफेल गिराया, एक मिक्स 29 गिराया, एक सुखोई 30 गिराया, और एक जो इसराइल का जहाज़ था अनमैन, जो मैन नहीं था, अनमैन था, वो जहाज़ नहीं, ड्रोन था बेसिकली, तो लेकिन वो बहुत बड़ा था, तो उसको जहाज़ कहते हैं, इसलिए वो भी गिरा दिया। और सबसे बढ़ के पूरी इंडियन कौम का मोरल गिरा दिया कि भाई जो कुछ भी हमने किया है, हमने किसी से मदद नहीं ली है, सारा निज़ाम हमारा था जी। हमने किसी से, कोई आदमी हमारे आके नहीं लड़ाया, हमने अपना निज़ाम खुद बनाया, हमने खुद लड़ाई की है, हमने किसी से मदद नहीं ली है। अगरचे इक्विपमेंट दूसरों के थे, तो इक्विपमेंट में भी हमने उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं, और तब्दीलियों की वजह से हम जीते हैं। हमने उसमें जो सर्किट बनाया वो इतना पेचीदा सर्किट था कि जो इंडिया के समझ में नहीं आ सका आज तक, और न कोई बताने को तैयार है। हमारे यहाँ भी कोई लोग जो पूछते हैं, कोई एक कमोडोर साहब हैं जो चिश्ती साहब, वो बहुत से TV शो में कह रहे हैं, लेकिन उनको ये बात बताने की इजाज़त नहीं है कि क्या हमने टेक्निक इस्तेमाल की है जी। हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के, उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है, दफा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया। पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है। ये चनाब के अंदर आज 91,000 क्यूसिक वाटर की कमी देखी गई है। इंडिया जो है दरियाओं का रुख डाइवर्ट कर रहा है, पानी पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो सर इस मुद्दे के ऊपर किस तरह उनसे बात की जाए? ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता, अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। टेबल पे लाने के लिए लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप। शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं इंडिया से आए, बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ लीडर है, अभी तो वजीर आजम तो है ना, दुनिया तो मान रही है ना। फार्म 47 है ना, 45 नहीं है। उधर नरेंद्र मोदी तो है ना, उधर नरेंद्र मोदी 45 पे आया हुआ है, वोट लेके आया हुआ है, हमारा वोट लेके नहीं आया हुआ। लीडर की कमी है, पाकिस्तान को लीडरशिप की कमी है।